نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہمارے ہر سبق کا موضوع ایک لفظ رہا ہے۔ ان اسباق میں مباحث کا مرکز ایک اسم تھا۔ یہ سلسلہ قدرے طویل اور اکتانے والا تھا۔ اب سے شروع ہونے والے اسباق نہ صرف دلچسپ ہوں گے بلکہ ایک سبق کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو لگے گا قرآن مجید اور عربی سے متعلقہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوں سمجھیں ہر سبق آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز ایک نئی روشنی لائے گا۔ یہ سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا روشنی بڑھتی جائے گی اور تاریکی چھٹتی جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کورس کے دوران آسانیاں عطا فرمائے اور اسے استقامت سے مکمل کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آج کے سبق میں ہم مرکب کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ باہم کسی ترکیب سے ملے تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ لہٰذا دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر مرکب بناتے ہیں۔ مرکب کی دو اقسام ہیں۔ ایسا مرکب جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو اور نہ کوئی حکم سامنے آئے، نہ ہی کسی خواہش کا اظہار ہو بلکہ بات ادھوری رہے، ایسا مرکب مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ مرکب ناقص کی مثالیں ہیں سخت عذاب، اللہ کے رسول، روشن کتاب۔ لہٰذا مرکب ناقص ایسا مرکب ہوتا ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سامنے آئے اور نہ ہی کسی خواہش کا اظہار ہو بلکہ بات ادھوری رہے، ایسا مرکب مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ مرکب ناقص کی اقسام ہیں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری اور مرکب اشاری۔ ان مرکبات کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز آنے والے اسباق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ باہم اس طرح سے ملیں کہ کوئی خبر معلوم ہو، کوئی حکم سامنے آئے یا کسی خواہش کا اظہار ہو، ایسا مرکب مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام یا جملہ کی مثالیں ہیں اللہ کا عذاب سخت ہے، قرآن روشن کتاب ہے، نماز ترک کرنا کفر ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ تمام مرکب تام یا جملہ کی مثالیں ہیں۔ لہٰذا مرکب تام یا جملہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی خبر معلوم ہو، کوئی حکم سامنے آئے یا کسی خواہش کا اظہار ہو، ایسا مرکب مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام کی دو اقسام ہیں۔ جملہ اسمیہ، وہ مرکب جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جملہ فعلیہ، وہ مرکب جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ آنے والے اسباق میں ہم انشاءاللہ العزیز مرکب ناقص کی اقسام پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے مرکب ناقص، مرکب تام کے بارے میں پڑھا۔ اس بات کے ساتھ آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ دوسروں کو دکھ دے کر حاصل کیے گئے خوشیوں کے محلات بہت جلد زمین بوس ہو کر کھنڈرات میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئندہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے